بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور حاضر خدمت آج کے اخبارات کے ساتھ۔ مین جو سٹریم پیپر ہیں اس میں جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں وہ ججز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جو قانون سازی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ 23 تعداد کرنے کا امکان ہے۔ حکومت اس حوالے سے قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور دو بل جو ہیں، ایک جے یو آئی ایف کے نور عالم خان اور دوسرا دانیال چودھری جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنے پرائیویٹ بلز جمع کروا دیے ہیں۔ تو اب تعداد جو ہے وہ 23 کرنے کا ارادہ ہے۔ دوسری جانب جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر ابھی بھی نون لیگ کے لوگ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شاید ابھی پلان نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد بن جائے۔ تو گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے کہ وہ ججز کے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آگے لا سکے، تعداد بڑھا دے، اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ یہ اسپیشلائز ججز ہوں گے کیونکہ بیک لاگ ہے، اور اس طرح سپریم کورٹ کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس کے مطابق بہت زیادہ وہاں پر ججز میں اس حوالے سے بے چینی ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنے کی کوشش جو ہے، اس کو کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کا سامنا کیا جائے۔ دوسرا جو آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج ٹریڈرز نے سٹرائک کال کی ہے۔ پاکستان بھر میں جو تاجروں کی انجمن ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایف بی آر نے جس طریقے سے تاجر دوست سکیم کا اعلان کیا ہے، فکس ٹیکس لگایا ہے، اور انکم ٹیکس کی جو سلیبز ہیں ان کو جس طرح سے تبدیل کیا ہے، اس پر پورے پاکستان میں تاجروں نے، دکانداروں نے آج ہڑتال کی اپیل کی ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ساری دکانیں بند کی جائیں گی۔ ایف بی آر کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، جے یو آئی ایف بھی ہے، اے این پی بھی ہے، اس ہڑتال کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں، ایک تو پارٹی قیادت کی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں، اور اب تو بالکل آج کل وہ قید تنہائی میں ہے، اور اس حوالے سے مین سٹریم میڈیا خاموش ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب کو سختیاں زیادہ کر دی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے پہلے تو جو بھی ان کا مشقتی تھا وہ ان کے نزدیک آ جاتا تھا، ان سے بات کر لیتا تھا۔ اب وہ نزدیک نہیں آتے، اور خان صاحب ان کو آواز دیتے ہیں اپنے سیل سے، تو وہ وہیں سے ہی جہاں پر وہ ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ اور لیکن پھر اگر انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے تو وہ اس کو تاخیر سے ہی ان کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا، جو ان کے لیے جو نہانے کا پانی ہے، اب وہ پانی جو ہے وہ اس طرح صاف نہیں ہے جیسے پہلے تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پانی ریتلا پانی ہے، مٹی والا پانی ہے، گندا پانی ہے، اور اس سے بجائے صفائی کے وہ زیادہ ہی شاید اس سے جو گند ہے وہ ڈلتا ہو بالوں میں، منہ پر، کیونکہ پانی جو ہے وہ گندا ہے، وہ صاف پانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ چیزیں جب وہ مانگتے ہیں تو وہ ان کو تاخیر سے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو سیل ہے اس میں چوہے اور مکھیاں، مچھر، مختلف چیزیں ہیں، صفائی نہیں کی جا رہی، اور اب جہاں پہ بشریٰ بی بی رہ رہی ہیں اور جہاں پہ عمران خان رہ رہے ہیں، رپورٹڈلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمیل جو ہے ارد گرد جو ہے، وہ صفائی کا جو نظام ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں ہے جیسے پہلے تھا۔ اب باقاعدہ ان کے کمرے میں ایک مستقل سمیل آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے مین سٹریم میڈیا پر ہمیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو سختی ہے جیل میں، اس کے حوالے سے خبر کوئی نہیں ملتی، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ بلوچستان میں آپریشن کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر جو واقعات ہیں ایک طرح سے انسرجنسی والی صورتحال ہے، ایک دن میں 55-50 آدمی جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، جبکہ دہشت گرد جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد کوئی 40، ان کی تعداد 10-15 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو
اب اس کے حوالے سے مختلف جو باتیں، لیکن محسن نقوی وزیر داخلہ کے جو کامنٹ ہیں وہ بہت زیادہ توجہ کا باعث بنے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس سے لوگ بڑا یعنی اتنی غیر سنجیدہ جو سٹیٹمنٹ ہے اتنے اہم ایشو پر، وہ تنقید کا نشانہ ہے۔ اور ایک میٹنگ ہوئی ایوان صدر میں، جس میں وزیر داخلہ نے، صوبائی وزیر اعلیٰ نے، آصف زرداری جو صدر پاکستان ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ اس کے بعد یہ خبریں آئی ہیں کہ جی آپ آپریشن کریں اور سختی سے نپٹا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر فوٹیجز آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ فوٹیجز ابھی کی ہیں پرانی ہیں، لیکن فوٹیجز آ رہی ہیں جس سے یہ امپریشن بن رہا ہے کہ شاید جو اسلحہ ہے اور جو ویپنری ہے جو وہ شفٹ کی جا رہی ہے، اور اس پہ شاید کوئی آپریشن جو ہے وہ پلان کر لیا گیا۔ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے بلوچستان کے لیے وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کیے جائیں، گفتگو کی جائے، کیونکہ جو طاقت کا استعمال ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، اور طاقت کا استعمال صورتحال کو زیادہ خراب کرے گا۔ پولیٹیکل ڈیمانڈ یہ ہے، لیکن صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے، سرفراز بگٹی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کمپلیٹ فیلئر نظر آ رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت بنائی گئی ہے یہ پیسے کی بنیاد پر، اور لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوا کر وہاں پر حکومت بنا دی گئی ہے۔ تو جو لوگ ہیں ان کی مرضی کی یہ حکومت نہیں ہے، اور پھر جو مسائل ہیں وہ بہت شدید مسائل ہیں، اور اس میں مہنگائی ہے، اس میں بے روزگاری ہے، اس میں تعلیم کا فقدان ہے، اس میں سہولتوں کا فقدان ہے۔ ان مسئلوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، اور لیکن ایک فوجی ایکشن یا ایک ایسا ایکشن جس میں سیکورٹی فورسز کو لایا جا رہا ہے، اس کی تحریک انصاف نے اس کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا ہے، اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بلوچستان رات کو پہنچی ہے، اور اسد کیسر اور عمر ایوب، اور وہاں پر ان کا انیشیٹو جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ سو اٹس اے ویری اسٹرینج اینڈ بزار سچویشن۔ لیکن جو عوامی ایشوز ہیں، جیسے یہ ہڑتال کا ایشو ہے، جیسے پی ٹی آئی کا ایشو ہے، عمران خان کا ایشو ہے، اس پہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے۔ اور جو سب سے ایک جو بڑی جو خبر ہے آج کی، وہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کو جو فنڈز ہیں آئی ایم ایف سے، جو فنڈز ملنے تھے $7 بلین کا جو ایگریمنٹ تھا، وہ جو اب سپٹمبر کا شیڈیول آیا ہے، اس میں بھی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں پاکستان کا ایشو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور پھر جو کمپیریزن آ رہا ہے کہ جولائی جو پچھلے سال جو جولائی اگست تھا، اس میں کتنے پاکستان کو پیسے ملے تھے، اور جب اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں 70 سے 75% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو بڑی مشکل پاکستان کو آ رہی ہے پیسہ لینے کے لیے، لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے جی کہ ہم یو اے ای کے جو کمرشل بینکس ہیں وہاں سے ہم لون لیں گے، کن بنیادوں پر لیں گے، کیسے لیں گے، آئی ایم ایف سے پیسے نہیں آ رہا ہے، دوست ممالک سے پیسے نہیں آ رہا ہے، ملک جو ہے بالکل ایک طرح سے سیز ہو گیا، چل نہیں رہا۔ تو ایک بڑی بزار سچویشن ہے، بڑی ایک مشکل سچویشن ہے۔ اب جو آج تاجروں کی ہڑتال ہے، لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈ، اور اس کے بعد حکومت کیا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔